الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ محترم حضرات، دینی اور ملی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ کی دی ہوئی امانت، سب سے بڑی امانت، ایک تو قرآن کریم کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک اور امانت ہے جو بہت بڑی ہے، وہ ہماری اپنی زندگی ہے، اپنی جان ہے، خود ہم ہیں اپنی امانت۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اچھے ہیں وہ لوگ، کامیاب ہیں، دنیا میں سب سے اونچے مرتبے والے ہیں، اور سب سے زیادہ اچھے اور کامیاب و کامران لوگ وہ ہیں جو اس امانت کی حفاظت کر لے جاتے ہیں۔ اور اس امانت کی حفاظت یہ ہے کہ جس نے یہ امانت رکھی ہے اس جسم کی، اس جان کی، اس زندگی کی اور اس جہان کی جس میں ہم جی رہے ہیں، تو اسی کی مرضی کے مطابق اور اس امانت کو جس کام کے لیے، جہاں خرچ کرنے کے لیے، جہاں دینے کے لیے اس نے عطا فرمائی ہے، وہیں ہم اس کو خرچ کریں، صرف کریں۔ ایک ایک لمحہ امانت ہے، ایک ایک لفظ امانت ہے، اور ایک ایک حرکت و نشاط جو انسان کے اندر ہے، ادنا جنبش، یہ سب امانت ہے۔ اسی لیے اللہ والے کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور صحابہ کرام، انبیاء کرام یہی زندگی جیتے تھے، انہوں نے اس امانت کو سمجھا تھا۔ اسی لیے کتنا ہو گیا گزرا انسان ہو، مسلمان ہو، وہ مانتا ہے کہ سب سے افضل اور سب سے بڑے لوگ جنہوں نے ساری دنیا میں حکومت کی وہ نہیں ہیں، بلکہ وہ ہیں جن کو نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، وہ سب سے بڑے لوگ تھے۔ ایک آدمی خود بڑا نہیں، نیک نہیں، لیکن وہ ان نیکوں کو جانتا اور مانتا ہے کہ یہی سب سے بڑے لوگ تھے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام تھے، ان کی زندگی تھی۔ ابھی آپ نے سنا ہے محترم جناب عبدالقیوم منور صاحب کے سلسلے میں، جو یہاں ہمارے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے، بلکہ اکثر عنوان وہی دیتے تھے ڈھونڈ کر کے، خاص طور پر عورتیں، کہ عورتوں کے سلسلے میں یہ بات ضرور بتائیے، یہ تقریر ضرور کیجئے۔ وہ چلے گئے، کون ہے اس وقت، کس کا نام کون لینے والا ہے دنیا میں؟ میں کہاں تھا سفر میں، وہاں بھی بتایا لوگوں نے، اور اسی دینی نسبت کی وجہ سے بہت تنگ وقت میں ہم لوگ گئے تھے۔ میں بہت مشکل سے بہت اہم کام چھوڑ کر کے نکل جاتا ہوں کہیں سے کہیں، لیکن جب پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے بمبے میں، تو بھاگے پورے قافلے کے ساتھ گئے۔ آج دیکھیے، سب سے پہلے ان کا ذکر آیا کہ ان کے لیے دعا کیجئے۔ اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ زندگی میں کوئی 2 روپیہ نہیں لٹاتا، کسی کو نہیں دیتا، قریب کے لوگ بھی بغل سے نکل جا رہے ہیں، وہیں آپ سسک رہے ہیں۔ سگا بھائی جو جان چھلکتا تھا، تھوڑے سے فاصلے کے بعد اور تھوڑی سی مدت گزرنے کے بعد وہ نظر پھیر لیتا ہے۔ لیکن دیکھیے، یہ ایمان کی دولت ہے، برکت ہے کہ بار بار ذکر آ رہا ہے۔ پھر ہوا کہ لکھو ان کے بارے میں، جہاں جائے کوئی اللہم اغفر لہو پڑھ دیا، جو دعا ہم لکھ رہے ہیں اسی کو دوہرا دیا، تو کروڑوں اربوں خربوں خرچ
کرنے سے زیادہ بہتر ہے اس شخص کے سلسلے میں، ہر مرنے والے کے سلسلے میں، ہر زندہ آدمی کے سلسلے میں۔ آج ابھی انہوں نے چھیڑ دیا تو میں کہہ دوں، آسام سے واپسی ہو رہی ہے کئی دنوں کے بعد، مسلسل بھاگنے، جو صاحب ہم کو بچانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ آپ مزید آگے نہ بڑھیں، دلدل ہے، گھستے چلے جائیں گے، نکل بھی نہیں پائیں گے، اندھیرا ہو رہا، اور وہ یہ کہنے کے لیے آگے بڑھے اور خود ہی دھنسنے لگے، جوتا کہاں چلا گیا پتہ نہیں، اور کتنے لوگ اس باڑھ میں بہہ گئے تھے۔ اور وہ جگہیں ہیں جہاں بڑی تباہی ہے، کبھی سنا ہی نہیں تھا، یعنی دیکھا نہیں تھا کہ باڑھ کیسے آتی ہے۔ جن کے گھر بہت اونچے ہیں وہ کبھی بھی غلط فہمی میں نہیں پڑے کہ میں اپنے گھر پہ چڑھ جاؤں گا یا میرا گھر بہت اونچائی پر ہے۔ یہ وہ جگہیں ہیں جو کبھی باڑھ نہیں آئی ہوگی، کوئی ندی نہیں تھی، اور ایسی تباہی، اللہ کی پناہ۔ لوگ کس حالت میں ہیں، کیسے ہیں، ہندو بھول گئے اپنے ہندو مت کو، مسلمان بھول گئے کہ ہم بہت بڑے پاک دامن مسلمان ہیں، ایسا سیر و شکر نہیں دیکھا، وقت نے سب کو اکٹھا کر دیا۔ اور جو ہوش مند ہیں وہ دنیا میں بھی یہ سب بہت زیادہ بھید بھاؤ نہیں رکھتے، اور جو چلے گئے ان سے تو پوچھئے نہیں، جو بہہ گئے کہ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ یہ بڑی چند روزہ زندگی ہے، اس امانت کی حفاظت کرنا اور اس کو امانت داروں تک پہنچانا، صحیح طریقے سے اس کو کام میں لانا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج مولانا نے کہا، اور انہوں نے ایسی صورت کا نام لیا کہ میں نے کہا کہ ضرور میں جس حالت میں رہا، اگر فلائٹ زیادہ لیٹ نہیں ہوئی تو ضرور آؤں گا، اور سیدھے یہیں آؤں گا۔ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کی اس نیک مجلس میں میں حاضر ہو گیا ہوں، اور سورہ حجرات قرآن کریم کی یہ صورت 26ویں پارے کی، یہی سے طوال مفصل قرآن میں آیتوں کو تقسیم کیا گیا ہے، طوال مفصل، یہاں سے پہلی صورت ہے یہ، اور سورہ نازعات تک، یہ کل جتنے بیچ کی صورتیں ہیں 30ویں پارے کی پہلے صورت سے پہلے تک، یہ سب طوال مفصل ہے، یعنی لمبی صورتیں ہیں کسی قدر، جو فجر میں پڑھی جاتی ہے۔ فجر کی نماز میں اس کو عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ اس کو پڑھو۔ اور اس کے بعد ہے اواسط یا اوساط مفصل، اور وہ ہے سورہ عبس سے لے کر کے سورۃ الضحیٰ تک، جسے آپ ظہر اور عشاء میں عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، سنت یہی ہے۔ اور وہاں سے لے کر کے سورہ ضحیٰ سے لے کر کے اور پھر الناس تک یہ قصار مفصل ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں پڑھا کرتے تھے، یا بتایا کہ پڑھا کرو۔ یہ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، نمازیوں کو یہ چیز یاد ہونی چاہیے، سنت ہے۔ ایسے پورے قرآن میں کہیں سے بھی پڑھ دے گا، فجر میں، عصر میں، ظہر میں، مغرب میں، تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، نماز پوری کی پوری ہوگی، کہیں سے بھی پڑھ دیں گے، کسی بھی نماز میں پڑھ دیں گے۔ قرآن پڑھنا چاہیے سورہ فاتحہ کے ساتھ، سمجھا؟ بہت سے لوگ آدھی بات سنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مولانا تو یہ کہہ رہے تھے اب تک کی میری نماز بیکار ہو گئی، اور نہ بتایا جائے تو کس دن بتائیں گے؟ زندگی تو تیزی سے گزر گئی، بتائیں گے کب؟ اب بتاتے ہیں تو لوگ غور سے سنتے نہیں ہیں، پھر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک نئی چیز ہوتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو پریشان مت ہوئیے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سنت ہے، جیسے آپ نے جمعہ کی نماز میں آپ نے دیکھا کہ سبح اسم ربک الاعلی، هل اتاک حدیث الغاشیہ، یا فجر میں سورۃ الدہر، اور اس سے پہلے سورہ سجدہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ بڑی مارکے کی چیزیں ہیں، اس میں جو غور کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پورا کا پورا اللہ کا کلام، لیکن آپ اختیار کیوں فرماتے تھے، وہ ایک دوسری چیز ہے۔ لیکن یہ غلط فہمی ہرگز نہ ہو کہ یہ مغرب میں ہے، مغرب میں ہم قصار مفصل پڑھنا ہے تو ہم نے تو پڑھ دیا طوال مفصل پڑھ دیا، تو ایسا تو نہیں کہ میری نماز، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب میں طور پڑھ دیا تھا ایک دن، سمجھا آپ نے، تاکہ لوگوں کو کنفیوز نہ ہو
ایسا تو نہیں کہ میری نماز ادھر کی پڑھ دیا تو نہیں ہوگی. تو یہ چیز بہت اچھی طرح سے یاد رہنی چاہیے. اور اتنی سی مختصر سی بات کے بعد سورہ حجرات میں سماج، سوسائٹی اور خاندان اور قوم اور ملک و ملت کے لوگوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، کیسے رہنا چاہیے، کیا چیزیں آداب ہیں، اخلاق ہیں، تو ان چیزوں کا اس میں ہم کو ڈھونڈ کر کے نکالنا ہے، بتانا ہے. حالانکہ یہ صورت ہی ایسی ہے کہ جس میں واضح طور پر اسی کا حکم دیا گیا ہے. مولانا صاحب کو اس میں بہت ڈوب کر کے معنی مطلب بتانے کی ضرورت. جو سنے گا وہ سب ان اخلاقیات کو اور ان سماجیات کو اچھی طرح سے سمجھ جائے گا. لیکن پہلے اس سے ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، کہ اسلام میں اخلاق کا مقام سب سے اونچا ہے، بلکہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے. اسلام میں اخلاق اور کردار یہ سب سے بڑی چیز ہے. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سینکڑوں اچھے اچھے نام، اچھے اچھے کام اور آپ کے اخلاق اور آپ کی عبادتیں سب بیان ہوئی تھی. لیکن بتایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اخلاق کے سب سے اونچے مرتبے پر آپ فائز، خلق عظیم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے. وَإِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے. تو اور سب چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے قوموں کو کے اندر جو خوبیاں تھی ان خوبیوں کو میں مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. دیکھا آپ نے قریش کے لوگ کیا تھے، قریش کے لوگ اور اس زمانے کے یہودی لوگ کیا تھے، یہ کرسچن کیا تھے، اور ہندو اور بدھسٹ کیا تھے. دنیا کی بہت سی قومیں اپنی اپنی مذہب بنا کر کے بیٹھی تھیں، سب اس میں مگن تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ مجھے اخلاق، اب آپ دیکھیں گے کہ قریش کے لوگ کیا تھے، بڑے سخی اور فیاض تھے، مخالط نہیں تھی ان کے درمیان، بہادر اعلیٰ درجے کے تھے، کچھ نہیں تھا کھانے پینے کو، مردار تک کھایا، کبھی کبھی اس میں سے جو گر گئے تھے لوگ انہوں نے، لیکن کبھی کسی کے غلام نہیں بنے. وہ بہادر ایسے تھے کہ ساری دنیا جانتی تھی. وعدہ خلافی کو تو وہ جانتے ہی نہیں تھے کوئی چیز ہے، جان دیتے تھے وعدہ خلافی نہیں. بعض چیزیں ان کے اخلاقیات بہت اونچے درجے کے تھے، بہت اعلیٰ قسم کے تھے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہودیوں میں بعض چیزیں بڑی پیاری سی تھی. وہ کہتے تھے بہت غلطیاں کرتے تھے، بہت ظلم کرتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی کتاب والے ہیں. آج فٹ سے تھوڑی سی کچھ پڑتی ہے تو شکل بدل دے رہے ہیں، تھوڑی سی کوئی مصیبت پڑی وضع قطع بدل دے رہے ہیں، نام تک صحیح نہیں لے پاتے، چھپاتے ہیں. ایسی حالت ہے. اور کیا تھا، یہودی کہتے تھے خم ٹھوک رہے نحن ابناء اللہ، اللہ کو کبھی نہیں چھوڑا انہوں نے، زبانی ہی صحیح. اور کہتے تھے کہ اصل کتاب قرآن کے نام لینے میں اس وقت انسان شرماتا ہے. یہ کہتے کہ میرا بیٹا حافظ ہے، کوئی ویلو نہیں اس کا، حافظ جی ہے. اور کیا ہے حدیث، اور وہاں کیا تھا، اللہ کی کتاب والے، اللہ تعالیٰ یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب، جانتے تھے کہ یہ اس نام کے بغیر راضی نہیں ہوں گے، جانتے تھے کہ یہ کتاب کے خلاف کرتے ہیں عمل، جانتے تھے کہ یہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن کے الفاظ کو توریت کے الفاظ کو بدلتے تھے جو اللہ کا کلام تھا، اس کے معنی میں ہیر پھیر کر دیتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے وہ. لیکن ایک چیز بہت ان کے اندر تھی، کہتے تھے کہ نہیں ہم تو اہل کتاب ہیں، اللہ کی کتاب تھام لیا ہے تو اس کو چھوڑ نہیں سکتے، چھوڑ دیتے تھے. لیکن نام نہیں بدلا،
داڑھی دیکھا آپ نے؟ کوئی سنا نہیں کہ کیسے کیسے داڑھی والے تھے، ایک پر ایک؟ ایسے ہی ان کے اندر دیگر اور بھی بہت سی ایسی خوبیاں تھیں. تو خوبیاں تو ہر سب میں ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کتنا ہو. یہ ہے بیوی کے بارے میں کیوں کہا گیا ہے کہ کتنا ہو خراب بیوی لگ رہی ہو آپ کی، کتنی ہو خراب ہو، تو یہ ذکر ہے کہ اب اس کی خرابی مت دیکھو، خوبی دیکھو، اس کو پروان چڑھاؤ، اس کو اوپر اٹھاؤ، اس کی قدر کرو، اس کا ذکر کرو، تو دو چار اور اچھی چیزیں جو تمہارے اندر ہے لے لے گی، اور ادھر ادھر سے سیکھ لے گی، دوسری عورتوں کو بھی سے بھی وہ سیکھے گی، اور اس خرابی کا ذکر کرتے رہو گے تو اور خراب ہوتی چلی جائے گی. تو ہوا کہ جب اس کے کسی ایک عادت سے، ایک چیز سے تم کو بڑی ناگوار اور ناپسندیدگی ہوتی ہوگی، تم کو کیا ہے، رضی منہا آخر، تو دوسری کوئی بھی چیز ڈھونڈ کے نکالو اس کے اندر جو اچھی لگتی ہو. کوئی ایک چیز اچھی نہیں لگے گی، کوئی ایک چیز اچھی لگ جائے گی، اس کی ناک، آنکھ، پورے جسم میں سے کوئی چیز اچھی لگ جائے گی، اس کی زبان اور بات میں سے کوئی چیز اچھی لگ جائے گی. کیوں؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا تھا کہ اخلاق، کہیں دنیا میں کوئی ایک بھی ایسی اچھی چیز نہ ہو جس کو میں نے چھوڑا نہ ہو، اللہ نے مجھے اس پر گامزن نہ کیا ہو. حالات کیسے تھے، دشمن کیسے کیسے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے جتنے فرعون دشمن تھا، قارون، حامان دشمن تھے، اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کے ملا کیا خطرناک لوگ تھے. سارے نبیوں کے بڑے بڑے شیاطین تھے جو نبیوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ستاتے تھے، مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، بھگاتے تھے، ظلم کر کے دین سے لوٹا دینا چاہتے تھے. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب چیزیں تھی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگانے کے لیے، ظلم ڈھانے کے لیے. جتنے تھے، جتنی مصیبتیں سب نبیوں نے جھیلی، اکیلے آپ نے جھیلی. اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کا معاملہ اچھوں کے ساتھ نہیں تھا، خراب لوگوں کے ساتھ تھا. اور اسی لیے اس زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے. سب سے بڑا جاہلیت اولا، یعنی سب سے زبردست نادانوں کا، بے ایمانوں کا اور دنیا کے برے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ وہ تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ یاد رکھیں گے تو اخلاق کی چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ ہمارے نبی کو اسی لیے اخلاق سب سے بلند ہو. اور یہ اخلاق جو ہے، یہ دنیا کی کتنی بھی بڑی مصیبت میں آپ ہوں، اخلاق مند ہے تو سب چیزیں وہ ہو جائیں گی. نہیں سمجھا آپ نے؟ اخلاق ہے تو سب کو جیت جائیں گی، سب مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. اللہ کے نبی کو سب مارنے آئے اور مکے سے نکال رہے تھے، لوگ کھڑے ہو گئے، کہا کہ ایسے اخلاق مند آدمی کو. ابو بکر بھاگ کے چلے گئے، اب جان بچنی، دو بار وہ جا رہے تھے، پکڑ کے لے آئے لوگ. کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ، آپ جیسا آدمی چلا جائے گا تو بچے گا کیا یہاں؟ جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہے، ایک منٹ رہنے کے لائق نہیں ہے، بددین ہے، ہو گیا ہے. اور لے کر کے آئے اور اپنے بیٹوں کو کہا کہ نکال لو تلوار، کھڑے ہو جاؤ ایک طرف سے. اپنے خاندان والوں کھڑا کر دیا، سب سے دشمن کی حفاظت کے لیے. جو اپنے دین کا دشمن تھا، وہ سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. کہا کہ ہم نے پناہ دی ہے، یہ مکے میں رہیں گے. کیوں؟ کہا کہ یہ ان کے اخلاق اچھے ہیں، یہ بہت پیارے آدمی ہے، اس معاملے میں بھلے دین ان کا گڑبڑ ہے لیکن یہ بڑے اچھے آدمی. یہی ساری مصیبتوں کا علاج یہی ہے. اور مسلمان رہنا چاہتے ہیں، مسلمان چاہتے ہیں کہ مسلمان باقی رہیں، زندہ رہیں، عزت سے رہیں، تو اخلاق کو پکڑنا پڑے گا. بات بہت لمبی ہو گئی، ایسے بھی وقت کم ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں اخلاقیات کی بیان ہوئی ہیں سورہ حجرات میں. اور ہر آدمی کو اپنے گھر میں اس کو پڑھانا چاہیے، بیوی کو، بچوں کو بار بار اس کا ترجمہ سنانا چاہیے، اور جو بچے پڑھنے کے لائق ہیں ان کو بتانا چاہیے.
پہلی میں ہے یا ایھا الذین آمنو، مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے، مسلمان ٹھیک ہو جائے گا تو ساری دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو مسلمان اور ایمان والا کہتے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھ جاؤ۔ کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے جو بھی کام کرنا ہو، اس کام میں جو بھی بات کرنی ہے، اس بات میں جہاں کہیں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اوپر رکھو، اپنی نیچے رکھو۔ کب رکھیں گے؟ جب جانیں گے تب نا۔ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے، یہاں مجھے اچھا سمجھ میں آ رہا ہے، تو کیا کریں گے ہم؟ اللہ کے نبی کی بات کو اوپر رکھیں گے، اپنی سمجھ کو ادھر بغل میں رکھ دیں گے، اپنے فائدے کو بغل میں رکھ دیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول جس میں فائدہ بتا رہے ہیں اس کو لیں گے۔ ہمارا کہہ رہا ہے کہ ہماری تجارت چمکے گی کس میں؟ اس فارمولے میں جو امریکہ نے بتایا ہے، اس فارمولے میں جو فلاں نے بتایا ہے۔ وہ کلا سب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس فارمولے کو اپنا لیں گے، ایسی گواہی دے دیں گے، ایسا بیان دے دیں گے تو آپ اس مصیبت سے بچ جائیں گے، یہ کیس آپ جیت جائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں کہ نہیں، تم سچائی کو لازم پکڑو، ہے کہ نہیں؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے چچا، اپنے خاندان، اپنے جماعت، اپنی جمعیت، اپنی ملت، اپنا مسلک، اپنا مذہب، کسی کے خلاف کوئی بھی چیز تم کر رہے ہو، تم کو اچھا سمجھ میں آ رہا ہے، کہا کہ اس میں ہم جیت جائیں گے۔ کیا کرنا ہے وہاں؟ آگے نہیں بڑھنا ہے۔ بڑھانا کس کو ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے اپنی بات مت رکھو، آگے سامنے بھی نہیں رکھنا ہے، پہلے تو رکھنا ہے، ایسے ہی حرام نہیں کرنا ہے۔ ایک چیز اللہ کے نبی، ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کیا کیا ویسے کرو، تو یہ چیز بہت زیادہ یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی۔ اب آپ کے زمانے کی بات ایک بتاتا ہوں، ایک اور مطلب اس کا ہے، اور اسی کو لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جہاں موجود ہو، اللہ کا کلام جہاں موجود ہو، قرآن موجود ہو، وہاں کیا کرو؟ اللہ کے نبی کے کلام کے آگے تم کلام مت کرو۔ نبی جہاں ہے کیا کرو؟ نبی صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہیں بھی آگے جا کر کے مت بول دو۔ جیسے ہماری عادت ہوتی ہے، کسی نے آ کے پوچھا کہ مولانا صاحب آپ تو وہاں سے کیوں آتے پوچھنے کے لیے؟ یہاں کیوں آتے؟ مولانا صاحب ڈاکٹر صاحب سے جیسے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے، 5 آدمی کرنے لگتے ہیں۔ ارے یہ تو اس کو تو یہ بیماری کہتے ہیں، اس کا علاج تو بہت آسان ہے، بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب سامنے بولنا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کوئی بھی آدمی کوئی زبان نہ کھولے، آگے بڑھے نہیں۔ ہاں جب وہ کہہ لیتے ہیں تب کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی ہو تو پوچھ لو، فٹ سے تم فوراً مولانا صاحب بیٹھے ہیں فتویٰ دینا شروع کر دیا، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تب تو دوا لکھانا شروع کر دیا، ہے کہ نہیں؟ وکیل صاحب بیٹھے ہیں تب تک سارے آپ نے وکالت کے سارے فارمولے بیان کر دیے۔ یہ آداب، دنیا میں اکثر مصیبتیں، اکثر جھگڑے، اکثر اونچ نیچ انہی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ یہاں سکھایا گیا، اور یہاں دنیا میں اور جگہ سیکھے نہ سیکھے، اتنا تو جان لیجئے کہ جہاں اللہ کے نبی تو اب نہیں ہے، جب اس زمانے میں تھے تو کسی کی کوئی بھی آواز کبھی بھی اللہ کے نبی سے پہلے نہیں آنی چاہیے۔ خاموش کأن علی رؤوسہم الطیر، صحابہ اسی لیے جب بیٹھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آنکھ تک حرکت نہیں کرتی تھی۔ ہم تو بیٹھے ہیں آنکھ، اور جمعہ کے خطبے میں بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک دوسرے سے آنکھ مار رہے ہیں، ایک دوسرے سے وہ کر رہے ہیں۔ اللہ کا کلام ایک طرف پڑھا جا رہا ہے، حدیث سنائی جا رہی ہے، کسی مجلس سے سنائی جا رہی ہے، اور آپ کی ہنسی، آپ کا مذاق، آپ کا فارمولہ، آپ کی چیزیں رکتی نہیں ہیں۔ یہ
اسی لیے صحابہ کرام کا انا وہ اس طریقے سے ہمتن گوش ہو کر کے بیٹھتے تھے کہ چڑیا جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے دروازے پر یا درخت پر، وہ وہاں سے درخت پر سے اڑ کے آ جائے اور آ کے اپنے سر پر بیٹھ جائے کہ یہ کوئی درخت ہی ہے، کوئی ہیولا کھڑا ہے، کوئی آدمی نہیں ہے۔ ارے بھائی آدمی جہاں ہو اس کے سر پہ بیٹھے گا، لیکن آپ پتہ چل جائے کہ نہیں آدمی کا وہ بنا کے اسٹیچو بنا کے رکھا ہوا ہے تو بیٹھتے کہ نہیں بیٹھتے ہیں؟ کتنا بیٹھتے ہیں، سب بیٹ کر کے بھر دیتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ یہ آدمی وہ نہیں ہے جو زندہ ہم کو پکڑ لے گا، اڑا دے گا یا ہلا دے گا تو ہم گر جائیں گے، نہیں سمجھا؟ تو صحابہ کی یہ کیفیت ہوتی تھی، وہ پڑھتے تھے قرآن کو، وہ ادب سیکھتے تھے، وہ سماج کو چلانا جانتے تھے۔ یہاں ابھی باپ بیٹھا ہوا ہے، بیٹا فٹ فٹ بولتا ہے، استاد بیٹھا ہوا ہے، شاگرد پتہ نہیں کیا کیا سرگوشیاں کرتا ہے، کچھ تو تماشے بھی کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹوں کا کوئی گاؤں کی پنچایت میں چلے جائیے، آج 50-25 سال پہلے کی پنچایت سنیے اور آج کی پنچایت سنیے، اتنے نیتا، اتنے مولوی، اتنے پڑھے لکھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لگتا ہے کہ سر چکرا رہا ہے۔ ذرا 5 آدمی کے یہاں بیٹھا لیجئے کسی فیصلے میں، مسجد کا احترام ختم ہو جائے گا، بڑوں کا احترام ختم ہو جائے گا۔ ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں، جا رہے ہیں تنزلی کی طرف، کیونکہ میں مولانا صاحب ہو گیا کسی کی نہیں سنوں گا، ڈاکٹر صاحب ہو گیا کسی نے، دلی میں رہتا ہوں، گاؤں کے سب جاہل ہیں۔ وہ آداب آپ 25 سال پہلے سوچتا ہوں تو میرا دل روتا ہے۔ ہم نے دیکھا بار بار، رات دن دیکھتے تھے کیسے لوگ احترام کرتے ہیں، کیسے لوگ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں۔ 5 لوگ معاف کریں تو ہم ایک لفظ کہیں گے، گاؤں کا اہم سے اہم آدمی کہتا تھا 5 لوگ معاف کریں تب۔ یہ تو قرآن میں سکھایا، عف اللہ عنک لما اذنت لہم، قرآن میں سکھایا گیا تھا۔ اللہ نے اے نبی آپ کو معاف کر دیا، لیکن یہ کام ایسے ہونا چاہیے، یہ بات ایسی ہونی چاہیے، پہلے معافی۔ پہلے اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں اپنے نبی کو، اور اس نبی کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن سنایا جا رہا ہے، حدیث۔ اللہ جل شانہ کوئی ہے ایک ذرہ کے برابر بھی اللہ جل شانہ کے سامنے کوئی بندہ ہے؟ سارے نبی مل کے ہیں؟ نچے نسبت خاک راب عالم پاک، کتنا بڑا ہے وہ، کتنا بڑا ہے۔ کبریائی تو اسی کو کے لیے جائز ہی ہے، کسی بندے کے لیے جائز ہے؟ کسی نبی ولی بزرگ کسی کے لیے ہے؟ کبریائی اور بڑائی صرف اللہ کی ہے، سمجھا آپ نے؟ تو وہاں کیا ہے؟ یہاں پر حدیث، کوئی حدیث سنا رہا ہے، آپ کریں گے نہیں ایسے تو ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں، ہم تو ایسے کریں گے، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے رہے ہیں، ایسے میرے باپ دادا غلط تھے کیا؟ ہماری یہ زمین ہے، ارے صاف صاف سنا رہے ہیں کہ یہ ہے۔ بہت بڑا ادب جاننے کی، سماج ایک دن میں درست ہو جائے گا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا کلام جہاں ہو رہا ہو، جہاں موجود ہو، جہاں سنایا جا رہا ہو، آپ کی زندگی میں تھا تو وہاں زبان کھولنا حرام تھا۔ آج مرنے کے بعد بھی جہاں آپ کا قرآن ہے، حدیث ہے، وہاں اپنی بات نہیں رکھنی ہے، اس کو ماننا ہے۔ واتقوا اللہ، یہ تو بار بار آتا ہے، اور اتنا اگر مومن جان لے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کوئی ہے پہرہ دار کیا؟ کوئی پہرہ لگا سکتا ہے؟ پولیس والے کھڑے ہو کر کے، انٹیلیجنس والے بیٹھ کر کے، ڈنڈا لے کر کے استاد بیٹھا رہے، کیا کریں گے؟ جیسے استاد ہٹیں گے پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا۔ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ جل شانہ سے، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تب اللہ کے نبی کی عزت کر سکو گے، تب اپنے باپ کی عزت کر سکو گے، تب اپنے خاندان کی عزت کر سکو گے، تب اپنے استاد اور اپنی قوم اور ملت کی عزت کر سکو گے۔ بہت بڑی چیز ہے، اس طرح سماجیات پر کتاب لکھ دی جائے صرف اس حکایت پر، تقریر جتنی بھی کی جائے سب چیزیں ختم ہو جائیں۔ بہت یاد رکھ، واتقوا اللہ، دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا ہے؟ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، نبی نہیں سنے، لیکن تم کانا پھوسی کر رہے ہو تو کون سنتا ہے؟ اللہ سن رہے ہیں، تم تو یہاں پر اس کی آواز سے آگے کر دیا، تم نے اس کی آواز کے برابر کر دیا، اس کی آواز کو پیچھے کر دیا۔ سمیع، وہ تو سن رہے ہیں نا، علیم،
تمہارے دل میں کھوٹ ہے، تم زبان سے نہیں کہہ رہے ہو لیکن دل میں کھوٹ ہے، اس کو نہیں مانتے۔ مولانا لوگوں کا کام تو سنانا ہے، قرآن میں کوئی چیز نہیں ہے۔ شیطان اتنا تگڑا ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن میں کیا چیز نہیں ہے، وہ تو سب چیز ہے۔ تو اتنا کتنا کوئی چل سکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن کو ہم نے سمجھنے کے لیے بھی، پڑھنے کے لیے بھی، عمل کرنے کے لیے بھی بالکل آسان کیا ہے۔ اس پر جو آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے چلے جائیں گے، اور اس کے خلاف جو جائے گا تو جہنم میں جانے کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتے ہیں، لیکن اس وقت بہت سخت ہو جائے گا معاملہ، اس وقت معاملہ بہت سخت ہو جائے گا اور بڑا مشکل ہوگا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ہم دنیا کی اللہ کے نبی کو خوش نہیں کرنا ہے صرف یہ کر کے کہ ہاں ہم بہت ہیں، دل میں کیا رکھیں ہم، کسی طرح سے نہیں ہے۔ نبی دیکھ رہے ہیں، منافقین کا بہت لمبا چوڑا ذکر ہے کہ وہ کس طرح نبی کی عزت کرتے تھے، لیکن تھوڑا سا پیچھے ہوتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے، یہاں تک ایک موقع سے کہہ دیا لَيَخْرُجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ، کہا کہ جو ذلیل ہے، محمد صاحب کے پاس پیسہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس بہت کچھ نہیں، خاندان بڑا نہیں ہے، خود یتیم تھے، اکیلے تھے، کہا کہ ہم مدینہ جائیں گے تو مدینے سے نکال باہر کریں گے۔ ایک طرف عزت میں ان کے آگے آگے دوڑ رہے تلوار لے کر، نہیں، دل کی دنیا درست کرنی ہے، اور کیا کرنی ہے، من کی دنیا درست کرنی ہے۔ اگر اس پر ہم لوگ عمل کریں صحیح معنی میں تو جتنے ہیں آج بچوں کا جھگڑا، بیوی اور شوہر کا جھگڑا، سب ایک دوسرے کا ادب سیکھ جائیں گے۔ ایک جب بول رہی ہے بیوی تو بولنے دیجئے، سمجھا کہ نہیں سمجھا، بول لینے دیجئے، جتنی بولتی ہے بول لینے دیجئے، ہاں نہیں تو نرمی سے اس کو کہیے کہ بھائی تو کوئی ذرا، وہ تو اللہ اور رسول تو ہے نہیں، حدیث سنا نہیں تو اس وقت آپ کو سننا ہے، لیکن اس وقت نہیں روکنا ہے۔ اور شوہر بول رہا ہے تو بیوی سن لے، ہے کہ نہیں ہے، سنو پہلے دیکھو تو کیا ہے، دونوں ایک دوسرے کو ذرا سمجھیں۔ یہی ہر گھر کا، ہر خاندان اور ہر سوسائٹی کا مسئلہ ہے۔ یا ایھا الذین، دوسری بات ذرا سنیے گا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے مومنو سنو، اپنی آواز کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو۔ آواز تمہاری نکلنی نہیں چاہیے۔ صحابہ جب اس آواز کو، کیا کمال ہے، بہت ضروری بات ہوتی تھی تو اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب خاموش ہوتے تھے اس وقت بھی نہیں بولتے تھے، اور اتنا دھیرے بولتے تھے بغل والا سنتا ہی نہیں تھا، جس کے کان کے پاس جب بولتے تبھی نہیں سنتا تھا، اور تب تک کانپنا شروع کر دیتے تھے۔ فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے ہماری آواز کسی طرح بھاری نہ پڑ جائے، آگے نہ بڑھ جائے، ہے کہ نہیں؟ یہ اس آیت کے سننے کے بعد یہ کیفیت تھی صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایسے ہی صحابہ نہیں تھے، حالانکہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جاہلی زمانہ تھا اور سب لوگ جاہل تھے، پہلے ان پڑھ تھے، اللہ کے نبی کو مارنے دوڑاتے تھے، دوڑاتے تھے نہیں دوڑاتے؟ کیسے قرآن سنا اور اتنا بدل گئے بھائی کہ قیامت تک سارے ولی مل کر کے، سارے علماء مل کر کے، سارے محدثین امام مل کر کے ایک چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، اتنا اونچا اخلاق ہو گیا تھا۔ کیا چیز تھی بھائی، جس نے بھی سن لیا ایمان لیا، جس نے بھی سن لیا مان لیا۔ گاندھی جی سنے تو انہی کے لٹو ہو کر کے رہ گئے، شخص کو زندگی نہیں ملی، نہیں تو بہت معاملہ ہو جاتا۔ صرف ابو بکر و عمر کو جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، تھوڑا سا پہچان لیا تو کہا کہ ایسے جو اب عمر، اور عمر کیا تھے، ان سے زیادہ کوئی سخت گر تھا، ان سے زیادہ کوئی جلاد تھا کیا؟ ایسا انسان کہ دیکھتے ہی سب اس ظالم سے دیکھ کے بھاگنے لگے، ڈر جائیں، سمجھ رہے ہیں، ڈرتے تھے لوگ اسے جاہلیت کے زمانے میں بھی۔ اور اب کیا ہو گیا وہ کہ ایسا اخلاق جو روتا ہے، ایک اندھے کو دیکھ لیا تو رو رہا ہے، ایک لنگڑے کو دیکھ لیا تو رو رہا ہے، دو طرح سے رو رہا ہے کہ تم کو آنکھ دیا اللہ نے عمر، اور دوسرا کیا رو رہا ہے کہ تم کو پاؤں دیا ہے، یہ لنگڑا ہے، اپاہج ہے۔ اور دوسرے کس سے رو رہے ہیں کہ عمر تم کو طاقت دیے تو اس کو کھلائے گا کون؟ پہلے تو رو رہے تھے اس پر کہ اللہ نے ہم کو
بھلا چنگا بنا دیا، تیرا شکر ہے۔ اور دوبارہ کیا رو رہے ہیں کہ دست و بازو دیا ہے تو کس کے لیے دیا ہے؟ لنگڑا کہنے کے لیے نہیں، اپنے پاؤں والوں سے زیادہ زور سے تیز دوڑانے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے دوڑ جائیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، یا برا بھلا لنگڑا کہہ کے گزر جائیں گے۔ بہت کہا کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور جب نبی سے بات کرو تو زور سے بات مت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں سننے میں پریشانی ہو جاتی تھی، اتنا دھیرے بولتے تھے، اتنا دھیرے بولتے تھے، اور ڈرتے رہتے، کانپتے رہتے تھے کہ اللہ کو ناگوار نہ گزر جائے، کہ اونچی ہو گئی۔ کَجَہْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ساتھی دوست سے، ہمجولی سے، تو مستی میں بات کرتے ہو، جیسے بات کر رہے ہو، خوب کبھی مزے سے زور سے بولا، کبھی دھیرے سے بولا، کبھی ہنس کے بولا، کبھی رو کے بولا، ہوتا ہی نہ ہوتا ہے، دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو طرح طرح کی آواز نکالنے لگتے ہیں۔ اصل مستی تو ہوتی ہے اپنے ہمجولیوں میں، ساتھیوں میں۔ تو کہا کہ جیسے اپنے لوگوں میں تم بیٹھ کے باتیں کرتے ہو، اس بے تکلفی سے وہاں بات مت کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، کہا کہ بات کرو تو زور زور سے نہ کرو، جیسا کہ تم ایک دوسرے سے آپس میں کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، ایک بات یاد رکھو کہ کتنے پکے نمازی ہو، کتنے اچھے حاجی ہو، آواز نبی سے بات کرنے کا سلیقہ اگر نہیں سیکھا تو کیا ہوگا؟ تمہارے سارے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ سب ختم آج۔ یعنی پوری زندگی ابا کے دونوں پانچوں انگلی گھی میں ڈالے ہوئے ہیں، اور ابا حضور، ابا جان سے کم کہا ہی نہیں، اور جان چھڑکنے سے کچھ کیا ہی نہیں، لیکن کیا کر دیا؟ ایک دن کیا کر دیا؟ الٹا سیدھا کہہ دیا۔ کیا ہوا؟ بچا کیا؟ بچے کا پوری زندگی دھل دیا کہ نہیں آپ نے؟ پوری زندگی کا معاملہ ختم۔ تو کہا کہ ان تحبط اعمالکم، اعمال تو بڑے اچھے کیے، ابا کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولی، اماں کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولی، چچاؤں کے سامنے کبھی یہ نہیں ہوئے، استاد کے ساتھ بچھے رہے، جوتیاں سیدھی کرتے رہے، بڑوں کا لحاظ رکھا، چھوٹوں کو تو کبھی رحمت اور شفقت کے ہاتھ کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں۔ سمجھا کہ نہیں؟ اور ایک دن میں کیا کر دیا؟ پانی پھیر دیا۔ تو ہوا کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے پچھلے سب اعمال ختم ہو جائیں گے، خاص طور والدین کے سلسلے میں، حدیث قرآن کے سلسلے میں، انتم لا تشعرون، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے اعمال سب رائے گاں بیکار چلے گئے۔ ان الذین یغضون اصواتہم، یہ تو آپ اس کی تفسیرات چھوڑ رہے ہیں، اور وہ لوگ، اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اور وہ لوگ جو اپنی آواز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا آپ کی حدیثوں کے پاس، آپ کے لائے ہوئے قرآن کے سامنے اپنی آواز کو پست کر لیتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے اب جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے کہ تقوی اب انہی کو دیں گے، جنت انہی کو دیں گے، اب انہی کو بچائیں گے دنیا کے خرافات سے، دنیا کی مصیبتوں سے ان کو بچائیں گے۔ امتحان لے لیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے، ان کو اب اللہ تبارک اب تقوی کے لیے ان کا دل اب تیار کر لیا اللہ تعالیٰ نے، انہی کو دے گا تقوی۔ لہم مغفرۃ، ان سے ہو سکتا ہے پہلے کوئی غلطی ہوئی ہو، تو لہم مغفرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کے لیے مغفرت ہے، معافی ہی معافی۔ جاؤ، دل بن گیا ایسا، 5 سال 8 سال 10 سال پڑھے، وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ مسلمان چلے آ رہے ہیں 25 سال سے، دن بدن اچھا ہونا چاہیے، تو دن بدن کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اخلاق گرتا جا رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہوئی بھائی؟ یہاں کیا کہتے ہیں کہ نہیں، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، اور انہوں نے دل کو اتنا سیدھا کر لیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے گویا کہ جانچ لیا ہے کہ اب یہ دل تقوی اور ایمان سے بھر دینے کے لائق ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے کیا تھے وہ اللہ تعالیٰ نہیں، بلکہ اس کو بخش دیتے ہیں۔ اب تھوڑا سا زیادہ دل سے کرے گا تب کیا کرے گا؟ اس کے بدلے میں ان گناہوں کے نیکی دے دیں گے۔ اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات،
یہی لوگ ہیں اس قدر اچھے ہو گئے کہ ان کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھلائیوں میں بدل دیا، نیکیوں میں بدل دیا۔ بھئی دیکھیے اس کے بعد بھی مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کبھی کبھی سوچتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ کیسے جہنم میں ہمیشہ جلے گا، ایک انگلی ایسے نہیں، ایک پسینہ نہیں پڑتا، صرف کاٹ رہا ہے۔ بھائی مغرب پڑھ رہے تھے تو لگتا ہے کہ کاٹ رہا ہے، چونکہ وہ بھیگ گیا، بنیان نیچے پریشان کر رہی ہے کہ نہیں؟ آگ کیسے برداشت ہوگی؟ وہ بھی جہنم کی آگ ہمیشہ کے لیے کیسے برداشت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ جو اتنے رحیم ہے، رحم کیا ہو جائے گا اس کا؟ سب فالتو سوچ ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ برائیوں کو بھی ہم نیکی میں بدل دیں گے، پہاڑ کے برابر نے آسمان چھونے والا گناہ ہوگا، زمین سے ڈھیر لگاتے لگاتے کتنا گناہ پہنچا ہے؟ آسمان چھو رہا ہے، لو بلغت عنان السما، آسمان چھو رہا ہے، لیکن دل درست کر لیا، توبہ کر لیا، اللہ کی طرف آگے، تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف تو کرتے ہی ہیں، لیکن میں دنیا میں اکثر لوگوں کو دیکھا، کہا کہ اللہ کے نبی نے بھی کہا تھا کہ اکرما اور فلاں یہ 7 جو آئیں گے، ابن اخطل وغیرہ، خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر کے چمٹ کر کے پھوٹ پھوٹ کے روئیں گے، تب بھی قتل کر دینا۔ اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا جرم، سمجھ رہے؟ لیکن ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں معاف کیا ہی نہیں جا سکتا، ہوتا ہے ایسا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، میں تو معاف کر دوں گا، اور معافی نہیں کر دوں گا، اور کیا کہ آگے تو اس سے بڑی چیز ہے بھائی، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور ثواب کتنا ملے گا؟ بہت بڑا۔ وہ دوسری آیت جو پڑھی ہے اس کو سامنے رکھیے گا، تو یہ بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع سے فرمایا تھا، لیکن پھر کیا کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اکرمہ آئے، معاف کر دیا، چپکے آئے گزرے، تو معاف کرانے کا بھی تو کچھ طریقہ ہونا چاہیے، اکڑتے ہوئے آئے آپ، توبہ بھی نہ کریں، دل سے بھی نہیں، وہ تو آئے تھے لآتین، اس کا دل سمندر ہی میں پسیج گیا تھا، لآتین محمدن، میں محمد کے پاس بھاگ کے جا رہا تھا، حبشہ افریقہ، اس سرزمین میں نہیں رہوں گا جس میں محمد ہیں، اور وہاں سے راستے سے سمندر سے لوٹ کر کے آ رہے جاؤں گا میں، گرچہ قتل خانہ کعبہ میں قتل کرنا جائز ہے، مکھی مارنا بھی جائز ہے، ہاں؟ کوئی چیز سونے چاندی کسی گری اٹھانا جائز ہے، کبوتر بیٹھی ہو کبوتر کا اڑانا جائز ہے، ایسا چلیے کہ آپ اڑ جائیں کبوتر نہ اڑنے پائے، امن کی جگہ ہے۔ افسوس کہ ایسا امن سکھایا جس قوم کو تھا، اس کو لوگ دہشت گرد کہہ رہے ہیں، اور اس کا بھائی خود دہشت گرد، دنیا کہے نہ کہ ہم سے ہمارا بھائی ڈرتا ہے، پڑوسی ڈرتا ہے، ایمان والا ڈرتا ہے، کافر ڈرتا ہے، تمہارے رہتے ہوئے کیا ہے؟ کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال، سب ڈرتے تھے مکے میں، مال کہاں لا کے رکھ دیا؟ کافر لوگوں نے، خاندانی دشمن نے، ان کے جانی دشمن نے کیا رکھ دیا؟ اب ڈرنا نہیں ہے، محمد ہے، بہت بیٹیوں کو چھوڑ دیا، محمد ہے، فلاں ہے۔ حقیقت میں ہم کو ڈھونڈنا پڑے گا، یہ بہت اونچی چیز تھی اسلام، اور سب کے لیے تھی، لیکن معاملہ یہاں اجر عظیم، ان الذین ینادونک من وراء، میں چھوڑتے جا رہا ہوں کہ کب کون سے واقعے اس کے پیچھے ہیں، کچھ واقعے ہیں، کوئی ایک آدمی سے ایسا ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، ایسا لوگ کرتے نہیں تھے، ایک آدمی سے کبھی کچھ ہو گیا ہے کہ نہیں، تو اس پر آیت نازل، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، دیکھئے یہ حجرات کا لفظ آ گیا جس کے نام پر اس سورت کا نام، کہا کہ یہ آڑ سے گھر کے دیوار کے باہر ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں۔ ارے بھیا کسی کے ساتھ جاؤ تو سڑک ہی سے پکارنا شروع کر دو، چاہے یہ گیٹ پر، کہاں مولوی صاحب، کہاں مولانا صاحب، کہاں محتمم صاحب، کہاں متولی صاحب، کہاں امام صاحب؟ ارے بھیا ایسا مت کیجئے، آئیے اندر دستک دیجئے، ایک سلام کیجئے، اور پھر تھوڑا سا حال چال پوچھئے، ٹائم نہ ہو تو کہیے تھوڑا مولانا صاحب سے ملنا ہے کہ نہیں، ہم کو فلاں بھائی سے ملنا ہے، کسی کے دروازے پہ جیسے ملنا ہے، تو یہ کہ وہیں سے یا محمد کہنا شروع کر دیا، تو کہا کہ من وراء الحجرات،
اکثرهم لا یعقلون، کہا کہ ایسا جو لوگ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے دیہاتی اور کبھی دیکھا نہیں تھا شہر ایسے، لیکن جانتے تھے کہ نبی آئے ہیں، اور بیچارے کیا جانے آداب اور کیا جانے کچھ بھی، سمجھا کہ نہیں؟ تو انہوں نے آگے کہا کہ یا محمد، اور کبھی کبھی میٹنگ ایسے بیٹھے رہتے تھے، تو آپ لوگ ہیں نا یہاں پر بڑا کرسی ورسی جما دیتے ہیں، مولانا لوگوں کو بیٹھا دیتے ہیں، بیٹھانا چاہیے لیکن ایسے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے رہتے تھے حلقے میں تو لوگ آتے تھے تو سمجھ ہی نہیں پاتے تھے کہ نبی صاحب کون ہے، سب لوگ بیٹھے ہزاروں لوگ، تو اس کہتے تھے کہ من کو محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ ارے ایسے مت کہو، کہا رسول اللہ کہاں کہیں ہے نا، نہ جا کہیں کہ اپنے ابا کا نام لے کے کہاں ہے، بتیا تو ایک ہی ہے نا، وہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے ابا سے زیادہ مشہور کس سے ہیں؟ ابا تو صرف ایک بیٹے کے ہیں یا 10 بیٹے کے ہیں، اب پوری دنیا تو محمد آپ کو آپ کے نام ہی سے جانتی ہے نا آپ کے ابا کو، تو کیا برا کہہ دیا؟ لیکن بچہ کہے جا کر کے ابا کہاں ہے فلاں، کتنا خراب لگے گا، سوچیے۔ تو آ کر کے وہ ایسے ہی، تو اس میں دیہاتی لوگ کہا کہ بالکل نا عقل ہوگا، نادان ہے، نادان لوگ ہیں جو آ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر ہی سے آواز لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں کرنا ٹھیک ہے، کام بھی کرنا ہوگا تو نہیں، کام بھی کرنا ہوگا تو داروغہ نہیں کرے گا، آپ کا بیٹا ہی نہیں کرے گا، پہلے ہی سے وہیں سے چلاتے آئیں گے تو کیسے کرے گا؟ وہ ناگوار گزر جائے گا، اس کو چاہے برا لگے گا، باپ ہے تو کچھ نہ بولے، لیکن بہرحال تو کہا کہ ایسے نہیں، استیناس ہے۔ سورہ نور جب پڑھیں گے تو وہاں پر کیسے گھر میں رہا جاتا ہے ابا اماں کے ساتھ، کیسے کوٹھی میں گھستے ہیں، ابا کے کمرے میں کب جا سکتے ہیں، اماں کے کمرے میں کب جا سکتے ہیں، بھائیوں کے کمرے میں کب جا سکتے ہیں، مین گیٹ پر کیسے پہنچیں گے، یہ سارے آداب سکھائے گئے، سمجھا؟ افسوس کا مقام ہے کہ بی اے ایم اے ٹی اے فی اے کیا کیا ہو جاتے ہیں، اور ہم کو پڑھتے نہیں، آج تک تو مولانا لوگوں کو بھی نہیں، اور اتنی بے توجہی ہے کہ اب تو آ رہا ہے قانون، اللہ نہ کرے قانون آ جائے گا کہ آپ یہ بخاری سے چھٹی مل گئی، آپ کو قرآن سے چھٹی مل گئی، سرسری 2-4 کتابیں پڑھ کے مولانا ہو جائیے گا۔ یہ چیزیں بڑی ہمیں بڑی تیزی سے بدلاؤ آ رہا، بڑی تیزی سے آ رہا، حالانکہ الٹا بدلاؤ آنا چاہیے، دین اور ایمان کی طرف علماء کو پلٹ کر کے رونا چاہیے، آنا چاہیے، جان کھپانی چاہیے۔ اب تو ہم اپنے بچوں کو اتنے بڑے میں ہم مولانا بنا دیں گے، بخاری یاد کرا دیں گے، جیسے قرآن یاد کرا دیں 10 سال کی عمر میں، 8 سال میں، تو ہم اس کو 12 سال گھر میں بیٹھا بخاری یاد کرا دیں، ایسے عزم سے زندہ رہتے ہیں لوگ، ہم تو الٹے مٹا رہے ہیں، بھائی اب ایسے کر رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے، دنیا والے ایسے کر رہے ہیں تو کیا پڑھا ہے، اور آپ پہلے کہتے ہیں اب تو مولوی ہی نہیں رہیں گے تو تو کچھ بھی پڑھا کے کیا کریں، ایسے تو ہر بچے کو پڑھ لینا چاہیے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو توفیق دے دی، کئی ڈاکٹر ملے میرے خاندان کے رشتے کے، یہ کہ جس کو دیکھا جو ایک دن باہر کا کھانا کھا ہی نہیں سکتا بچہ، ایسے مدرسہ جو چھپر کا بنا ہوا ہے، اس کی دیواریں آج بھی بانس کی کمچیوں کی اور گھاس پھوس کی بنی ہوئی، ندی کے کنارے، عجیب جگہ، وہاں 4-4 ہزار دے کر کے بچوں کو تو مولانا بیٹے حفظ کرے گا، اس کے بعد کچھ بھی ہوتے ہیں، دین سیکھ کر کے آئے، نماز سیکھ کر کے آئے، 2 لڑکے ابھی آئے ہیں مدرسے میں کر کے، اچھے گھرانوں کے، کہا بعد میں اس کی نیت بن گئی، دل بن گیا، کہا کہ مولانا جب یہ قرآن یاد کر لیا بچوں نے تو اب کسی اچھے مدرسے میں ڈال دیں، یہ پہلے عالم بنے پھر دیکھا جائے، ہاں تو بہت زیادہ عقل سے لینے کی چاہیے کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دیوار سے دوری سے پکارتے ہیں، وہ اکثر لوگ ان میں سے عقل نہیں رکھتے، بڑے نام اللہ صبروا، دیکھیے کہ کیسے تفصیل بیان کی جا رہی ہے، ایسا کہیں تفصیل نماز میں ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، کیسے پڑھو ہے قرآن میں، حدیث میں ہے، یہاں دیکھیے کہ دیوار کے دروازے کے پیچھے سے یہ لوگ آواز دیتے ہیں، اکثر لوگ نادان ہیں، اگر یہ لوگ صبر سے کام لیتے، دروازے پر آ کر کے دستک دیتے یا دروازے پر بیٹھ جاتے
अन्नहुम सबरू, अपने आप को दरवाजे पर बैठा लेते, वही मिट्टी पर बैठ जाते, बांध के रख लेते, वही तरफ था उसमें, जमान पर ताला लगा लेते। हत्ता तखरुज इलैहिम, तो आप जोहर में निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, असर में निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, मुसलमानों के काम से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, है कि नहीं? तो 1 मिनट आपको फुर्सत रहती थी, निकलेंगे अभी। हत्ता तखरुज इलैहिम लकान खैरन लहुम, तो इनके लिए बेहतर होता, थोड़ी देर इंतजार कर लेते। इंतजार करने में क्या है? हम देखते हैं आजकल कन्वेंट में, मैंने देखा, मेरे अजीज हैं बुजुर्ग, बड़े पैसे वाले, बड़ी जमींदार, कहने लगे कि मौलाना मैं लाइन में लग करके आया हूँ, इलाके का सबसे बड़ा जमींदार पूरे जिले का, पहले दिन गया तो वापस कर दिया, लाइन में खड़े खड़े वापस कर दिया, वो दे के ये के लिए गया था स्कूल से, दूसरे दिन फला चीज से वापस हुए, तीसरे दिन आज वापस हुए हैं। और आपके शहर के लोग जिनसे मुसलमान हिंदू सब कांपते हैं, मुसलमान खासतौर पर कांपता है, उनके दौलत से, उनके लाठी से, उनके अखलाक से, वहां जाके भीनी बिल्ली बने हुए थे। 3 दिन लौट किसी को गुस्सा नहीं आया। और लोग मुझको कहते हैं कि आप जैसा मालदार आदमी नहीं बनाता, तो मौलाना ये तो यहाँ द्वार पर आकर के बुरा भला कहते हैं। मुसलमान अखलाक, मुसलमान है ना, मेरी भैंस है, मेरी मस्जिद है, तो मेरी भैंस जाके आके चाहे रहे चाहे वो, आदमी ने कहा था ना कि भाई देखिए 5 घंटा मार दिया उस गैर मुस्लिम को, क्यों? इसकी भैंस घुस गई थी मस्जिद में, मस्जिद के सहन में, कल होकर के खुद उसकी भैंस उसी में घुसी हुई है। कहा भाई इतना मार दिया तुमने, और तुम्हारी भैंस तो पुलिस ने कहा कि तुम्हारे बाप की मस्जिद, मेरे बाप की मेरी मस्जिद है, तो चाहे जो रहे। ये लतीफा बनाया किसी ने, लेकिन होता है कभी कभी ऐसा, है कि नहीं? हम मस्जिद में रह करके गाली गुलूस, सारे झगड़े कर लें, सारी तमाशे कर लें, मस्जिद में आवाज बुलंद करें, कोई चीज नहीं। वो अगर ताक भी दिया तो क्या हुआ? हम मस्जिद में लड़ाई करें, यहाँ अगर लड़ाई करें, यहाँ लड़ाई करें, यहाँ गसब कर लें, इधर कर लें, कुछ नहीं। और उसका शरीर इधर से जा रहा था, कोई चीज जा रही थी, तो मस्जिद का तकद्दुस खत्म। ठीक है, आप जिस दिन तकद्दुस जान जाएंगे, वो पहले ही वही बंद लगता। मैंने अपने गांव में देखा है, गांव में एक भी बाजा गाजा कभी नहीं हुआ मेरे बचपने से लेके 55 तक, लेकिन अब हो रहा। सीधे मस्जिद दरवाजे से जा रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए कि मुसलमानों के यहाँ उसका तस्वुर नहीं, मस्जिदों में लड़ाई नहीं होती थी, मस्जिदों के दरवाजे पर तमाशे नहीं होते थे, मस्जिद की जमीन गसब करने वाले नहीं थे। अब तो पूरा पलाट हो जा रहा। मस्जिद तो जो मदरसा हो, चाहे भाई का पड़ोसी हो, वलौ अन्नहुम सबरू, अगर ये दरवाजे पर बैठ करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में सब्र करते, यहाँ तक कि आप उनके पास निकल आते, लकान खैरन लहुम, तो इनकी बड़ी भलाई थी, इनको सर्टिफिकेट मिल जाता कि ये सहाबी हैं, बनने के लायक हैं, नबी की सोहबत में रहने के लायक हैं। समझा कि नहीं समझा? अरे भाई जाते हैं मदरसे में, 3 दिन तक फार्म नहीं मिला, दाखिला नहीं हो रहा है किसी स्कूल कॉलेज में, ऑक्सफोर्ड में, अच्छा मदीने में, चाहे आपके गांव के मकतब में, तो आप पहले ही दिन जाकर लड़ाई कर लेंगे तो दाखिला होगा, एडमिशन लेंगे सब। हाँ, जो सब्र कर लेगा, जो बैठा रहेगा ताक में, वही नहीं होगा। अब 1 मिनट खत्म हो गया तो पता चला जान ही मार ली। अब इतने 2.5 लाख लड़के नहीं बैठे, हिम्मत हार गए। हिम्मत नहीं, बहुत से मैंने देखा, अपने आंखों के सामने देख रहा था, बैठा था दरवाजे में, मेरे हाथ में, मैं 1 महीना पहले जब ये नीट जब एक वो हुआ, अब बच्चा तो खुद ही उसकी हालत खराब है, जब पता चला कि इम्तिहान दिया हुआ बेकार हो गया, बच्चा तो अलग परेशान है, बाप खाता पीता है तब भी इस कदर जज्बाती हो गया वो, अब आप पढ़ाएंगे ही नहीं, आज से बिल्कुल छुट्टी। बच्चे क्या कहते हैं भाई, रोके रोके तो अपना गुस्सा में चलिए घर। और दूसरे कैसे, जिसको आप लोग देख रहे हैं, उनका क्या हाल है कि बाप शाम को घर में खाने को नहीं। अभी हम लोग गए थे रिलीफ में ना, तो बहुत अंदर से खबर लेकर पता चला कि बिचवलिया लोग हैं ना, अपनी मार खुद सह रहे हैं, सोने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं इनके पास, परेशान हैं। और देखा कि सब थोड़ा बच्चा भी हुआ तो सोफे कीचड़ में, हम तो जानते हैं ना, हम तो सैलाबी इलाके के रहने वाले हैं, हम जानते हैं कि एक सोफा को
صاف کرتے کرتے اب باڑھ کے پانی سے جو لوث ہو گیا صاف ہی نہیں ہوتا، جاتا ہی نہیں جلدی، پانی تھک جاتا ہے آدمی، ایک تو بھاری ہو جاتا ہے، اٹھے گا نہیں، سمجھا آپ نے؟ تو کیا ہے، وہ مارے شرم کے ہاتھ میں پھیلاتا، وہی ہم لوگ بانٹ رہے ہیں، برتن بانٹ رہے ہیں، وہی فلاں چولہے بانٹ رہے ہیں، وہی فلاں بانٹ رہے ہیں، وہیں سے تاک رہا ہے، لیکن وہ اسی دروازے پر آ نہیں رہا ہے، دوسرے آگے آ جائے کلو میٹر سے نہیں جا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ شرماتے ہیں، شریف ہیں، کسی تھوڑا سا وہ ہیں، وہی مرتے ہیں۔ اور ویسے انسان کا بچہ کیا کرے گا، اپنے باپ کی پریشانی دیکھتے ہیں، گھر میں کھانے کو نہیں لیکن سفید پہنتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ باپ بڑی مشکل سے بھیجا تھا، سن رہے ہیں؟ تو اب وہ ایسے لوگ کی ہمت ہار جاتے ہیں کہ اب جو کچھ ہوا ہوا، اب تو کل جانے کا کرایہ نہیں، میرا باپ کہاں کہاں سے آئے کہ اپنے آنسو کو، اپنے چہرے کے پانی کو کہاں کہاں بیچے گا، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ بہت دردناک واقعات ہیں، صرف کے گزر جانے سے ڈر کے ہمت نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے۔ اگر 250 ہیں تو 250 طرح کے لوگ ہوں گے اس میں، کچھ مصیبت کے مارے، کچھ ہمت کے ہارے بیوقوف، اور کچھ مصیبت کے مارے جو کچھ کر نہ سکے، سمجھا؟ بہت کچھ جاننے کی یہاں کا لکان خیر اللہ، تھوڑا سا ڈٹ جاؤ، تھوڑا سا صبر سے کام لو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کرو، جلدی مت مچاؤ ورنہ داخلہ ہی نہیں ہوگا، ایڈمیشن نہیں ہوگا۔ اللہ غفور الرحیم۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ بہت بخشنے والے ہیں، جو کچھ تم سے ہو جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن آئندہ سے خیال رکھو۔ رحیم، بلکہ رحم کر کے اور زیادہ تمہارے ہو سکتے صحابی بن جاؤ گے، دروازے پر آئے ہو اور صبر سے بیٹھ جاؤ گے تو کیا ہوگا، اللہ کے نبی کی صحبت نصیب ہو جائے گی، آپ بھی بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، یہ اس کو ذرا غور سے سنیے گا، یہ آج کل اتنا جو ہاتھ میں سب لوگ لیے ہوئے ہیں نا، یہ تو ہے ہی ہے، اور اتنا زیادہ ہے، گھر گھر ہے، ہر در پر ہے، جتنے فسادات ہیں، جتنے یہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر کوئی فاسق آدمی، کوئی بھی آدمی خبر لے کر کے آتا ہے، کوئی بھی خبر سناتا ہے، چاہے وہ اس کے سوشل میڈیا پر ہو یا جہاں پر ہو، جس شکل میں بھی اخبار میں چھپتا ہو یا لگائی بجائی کرنے والے جو یہاں کی بات شہر میں فوراً پھیلا دیتے ہیں، جس طرح سے بھی کوئی خبر آئے، فتبینوا، تو چھان بین کرو، ایک تو اس کے پیچھے پڑو، تم اس سے متعلق ہے تو چھان بین کرو، اور اگلے فلاں محلے میں فلاں نے فلاں کو مار دیا، ہندو مسلم فساد ہو گیا، بس یہاں آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا نکل پڑے، سمجھا کہ نہیں، بالکل افواہوں کے خبر دینے والا کہ کیسا ہو، تم پہلے تم سے متعلق ہے تو اس کی چھان بین کرو، نہیں ہے تو جاؤ، روز 1,00,000 خبریں آ جائیں، سمجھا کہ نہیں؟ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، کہا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اپنی نادانی اور اس بری خبر اور اس پروپیگنڈے اور جھوٹ کی بنیاد پر تم بڑی مصیبت میں مبتلا کر دو گے، لوگوں کو کیا کر دو گے، مصیبت میں مبتلا، فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ پھر جب آپ بتا دیے کہ آپ کے بیٹے کو مارا ہے بازار میں اور آپ نے اس کے بیٹے پر ہاتھ تان دیا، لاٹھی، بات بالکل غلط، خبر غلط نکلی، تو کیا ہوگا، نادم ہو، شرمندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ شرمندہ نہیں ہوں گے، بہت سخت سزا بھی ہو جائے گی، ہر آدمی احمق نہیں کہے گا، لاٹھی الگ پڑے گی۔ فَتُصْبِحُوا، تو کوئی بھی خبر کسی بھی طرح سے آئے، خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں بہت ہوشیار، کسی خبر پر فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور ایک بات جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے نبی موجود ہیں، اس وقت کی بات ہو رہی ہے، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، بہت سے کہتے ہیں کہ اس نے مارا ہے تو آپ اس کو سزا کرنی چاہیے، اس کو سزا کر، تحقیق کرو نا، مارا ہے کہ نہیں، آپ کو گالی دیا ہے، ہم کہہ رہے 50 آدمی تھے، اور نبی پر دباؤ ڈال رہے کہ ایسا ہو جانا چاہیے۔ ایک واقعہ اس کے پیچھے بیان کیا جاتا ہے، ایک آدمی گئے تھے اور جا کر کے وہیں سے لوٹ آئے، راستے سے کہہ دیا کہ ایسے وہ لوگ مارنے کو آ دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ایک ہوا کہ بھائی کیسے کریں، کہا کہ جو خودکشی کرے، دھوکہ دیا ہے، بلائے تھے
زکات دینے کے لیے اور الٹے اب قتل کرنے کے لیے آپ کے آدمی کو دوڑا دیا ہے کہ نہیں؟ تو اکثر ہندوستان کے جتنے فسادات دیکھیں گے، خاندانوں کی جتنی لڑائیاں دیکھیں گے، جھگڑے دیکھیں گے، ساس بہو کی لڑائی جھگڑے سے لے کر کے جتنا بھی لڑائی بھائیوں کے ہیں، اکثر لگائی بجھائی کے، اکثر بری خبروں کے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ آتے ہیں تو سمجھ اچھا ٹھیک ہے چلو آتے ہیں تو سمجھ لیتا ہوں۔ اب یہ جا کر کے کیا لگا دیا ان کو، کہا کہ آتے ہیں تو دیکھ لیتا ہوں۔ بات تو ایک ہی ہے، لیکن کہنے میں کتنا سیدھے تلوار نکال دے گا، بیوقوف ہوگا۔ آپ نے بات بالکل یہ تھی کہ وہ آتے ہیں تو میں دیکھ لیتا ہوں، بات کر لیتا ہوں۔ آتے ہیں تو اب جا کر کے آپ کے گھر میں دیکھنے لگا کہ وہاں پر کیا چیز چوری کی چیز رکھی ہوئی ہے، یہ بتائیے۔ آتے ہی ڈنڈا برسائے گا کہ نہیں برسائے؟ تو کون ہو؟ یا مولانا صاحب اتنے بڑے آدمی ہو کر کے آپ ایسے آگے میرے گھر میں مجھ کو چور مان کر کے چلے آئے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب میں ایسے کر دوں بھائی آتے ہیں تو میں سمجھ لیتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ کیا رکھا ہے وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن مجھ سے نہیں چھپا۔ آپ نے اس کو کہہ دیا کہ یا تو ہم جائیں یا نہ جائیں تو ہماری بات غلط نقل ہو جائے، لڑائی ہو جائے۔ بہت ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر فاسق کوئی خبر لے کر کے آتا ہے کوئی بھی، اور صحابہ کے زمانے میں صحابیوں کو کون فاسق تھا؟ خبر کی چھان بین کرو، فتبینوا، خوب چھان پھٹک کر کے کرو، ورنہ اس چکر میں پڑو ہی نہیں۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ورنہ اپنی نادانی بے خبری کی وجہ سے صرف سنی سنائی خبر پر تصبحوا، تو تم اقدام کرو گے، آگے بڑھ کے عمل کر لو گے، تو ایسا کام پر تم بہت سخت نادم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ، اللہ کہ نبی تمہارے درمیان ہے، اگر تمہاری بہت سی باتوں کو وہ سن کر کے ماننے لگیں، لَعَنِتُّمْ، تو بڑی مشکل میں پڑ جاؤ، بہت مشکل میں پڑ جاؤ۔ آپ اس دن لشکر لے کے چلے جاتے، آپ کے آدمی کو قتل کرنے کے لیے دوڑایا تھا، تو کیا ہوتا؟ خریجی ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی مسئلے آپ گھر میں اقدام کرتے ہیں اور کوئی غلط فہمی کی بنیاد پر آپ اقدام کر لیں، جاتے طلاق طلاق طلاق، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ طلاق طلاق طلاق، یہ کی تھی بیوی نے، یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا، ہاں؟ اور آئے تو دیکھا کہ وہ تھوڑا سا ویسی نظر آ رہی ہے غصے میں، تو اور طلاق۔ سمجھو مسئلے کو، ٹھنڈا کرو، دیکھو جا کر کے، آ کر کے کسی نے کہہ دیا آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، سمجھ رہے؟ ایک صحابی تھے، تو دیکھا کہ بیوی دروازے پر کھڑی ہے، ارے بیوی چھوٹے سے گھر میں کبھی گھر کے دروازہ کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا بیوی نے، صحابی، اور وہاں سے دیکھا کہ دروازے پر کھڑی ہے بیچاری، باہر قدم نہیں نکالا لیکن حالت خراب ہے اس کی، دروازے پر کھڑی ہے، جیسے آئے دیکھا کہ دروازے چہرہ نظر آ گیا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ میری بیوی آج دروازے پر، پتہ نہیں کتنے لوگ گزرے ہوں گے کب سے کھڑی ہے، ایسی عورت رکھنے کے لائق ہے؟ سمجھا آپ نے؟ جی بہت ہوشیار، دیکھا چلا دے گا تیر، یہ سمجھا کہ نہیں؟ بہت سے طور تھے، اور کوئی تیر تو مردوں کے پاس ہے نہیں اس وقت، زن مرید سب ہو گئے، بیوی کے غلام، لیکن صرف کبھی کبھی آنا میں طلاق دینے کے لیے مرد بن جاتے ہیں۔ لا حول ولا، اس سے حرام چیز کوئی ہے، اس سے غلط چیز کوئی ہے، اس سے زیادہ کوئی عورت پر ظلم ہے، اس سے زیادہ کوئی خاندان اور بچوں پر ظلم ہے؟ کہا کہ نہیں، لعنتم، تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ کہا انہوں نے کہ دیکھو اژدہا گھر میں گھسا، کوبرا گھسا ہوا گھر میں، اور چھوٹا سا کمرہ، اور وہ آ کر کے کمرے میں براجمان ہو گیا ہے، میں باہر کیا نکلوں، اپنی عزت ہے، اپنے پردہ ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ تو دروازے پر کھڑی ہے، سانپ دیکھ رہی ہے، ادھر یہ دیکھ رہی ہے، نہیں سمجھا؟ دیکھے تو بالکل ہکا بکا رہتے، کہا کہ میں کیا کر بیوی کے بارے میں، ایک سیکنڈ میں شیطان، ان شیطان یجری فی دم ابن آدم، شیطان جو انسان کے خون میں جیسے خون دوڑتا ہے نا، اتنا تیز دوڑتا ہے، لے آتا ہے یہاں پہنچ جا کے تلک تلک تلک، کیا کچھ الٹا سیدھا بک دیا، بول دیا، ہے کہ نہیں؟ کہا کہ اگر تم سنی سنائی خبر پر عمل کرو گے، کراؤ گے، نبی خاص طور پر کرنا، بڑے لوگ خاص طور پر، آج دن بھر تھوڑی سی فرصت ملی تو صرف اسی میں تھا، بس یہ آرڈر کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ ایسا کیوں نہیں فیصلہ سنا دے رہے ہیں؟ ایسا کیوں نہیں اپنے 25 صفحہ آپ کو بھیج دیے، فلاں صاحب کو بھیج دیے،
آپ کا اب تک فیصلہ نہیں ہے. ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے؟ آپ 25 صفحہ بھیج دیں، ثبوت ساری دنیا کے ڈاکومنٹ بھیج دیں، لیکن یہی کام ہے فیصلہ سنانے کا، جانے کا، بیٹھنے کا، سمجھانے کا، ملانے کا، سارے پاپڑ بیلنے کا. بیوی کے باپ جمع، باپ دونوں کے باپ جمع ہو، دونوں کے خاندان کے اچھے لوگ آئیں، اماں ہیں، سالہ کو دیکھ کر کے اس کے لیے ساری خدائی ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف. ہاں دیکھتے ہی ٹھنڈا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ جس سالے کے لیے ساری خدائی چھوڑ دیتا تھا، جس بہنوئی کے لیے سب سے بڑی عزت کرتا تھا، آدھا غصہ ایسی ختم ہو جائے گی نہیں ہو جائے گا؟ بیوی ایسی نر پڑ جائے گی نہیں پڑ جائے؟ ہمارے بھائی کی اتنی عزت ہوتی تھی، یہ کہے گا کہ ارے ایسا. تو یہ سارے قرآن نے بتائے، حدیث نے سب کام کر لے جاؤ، اس کے بعد طلاق. بدبختی لکھی ہے تو اچھا اچھائی لکھی ہے تو ہے کہ نہیں؟ اور تصریح میں کیا ہے؟ امساک بمعروف، تب بھی بھلائی سے کرو. آخری وقت تک سسر بنے ہوئے ہیں، بیوی بنی ہوئی ہے کہ نہیں؟ سالے بنے ہوئے ہیں، بچے بنے ہوئے ہیں، سب میں کوئی فرق نہیں آیا ہے کہ نہیں؟ روک لو، بنا رہ جائے. اور تصریح باحسان، یا اتنی اچھائی سے احسان کے ساتھ چھوڑو تو زندگی بھر یاد کرے طلاق کے بعد. سمجھا کہ نہیں؟ کہ واقعی انسان تھے یہ لوگ. لیکن کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے نہیں رہ سکتے، چلو ٹھیک ہے، شیطان گزا ہوا. اس میں تم کہا کہ جلد بازی مت کرو، لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے ایمان کو پسند کرتے ہیں، اس لیے طلاق نہیں دلواتے، اسی لیے جھگڑا نہیں کرتے، اس لیے خبر پر بھاگ کے نہیں جان گے. وزینہ فی قلوب، تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پختہ کر دیا ہے. اور کفر اور فسوق اور عصیان، اب یہ الفاظ ایسے ہیں، کفر اور فسق و فجور، عبادت سے نکلنا، عصیان، گناہ، یہ نافرمانی اللہ کی، یہ سب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تمہارے دلوں میں آئے. تمہارے دل میں سب اچھی چیزیں رہیں. اولئک هم الراشدون، کہا کہ یہی لوگ حقیقت میں عقل مند ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی لوگ حقیقت میں بالغ ہیں، اچھے پڑھے لکھے ہیں. سمجھا کہ نہیں؟ وہ پڑھا لکھا اچھا نہیں ہے تو کیا کرتا ہے؟ جو کفر، پیش، خبر، دنیا کی ساری چیزوں میں اسی میں، جب جوان اسی میں جا رہے ہیں، اسٹوڈنٹ اسی میں جا رہا ہے، سب لوگ اسی میں جا رہے ہیں، سب خبروں میں پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ جل شانہ ہم کو آپ کو توفیقات. بقیہ چیزیں جو آگے آئی ہیں وہ معاشرتی زندگی کے، سماجی زندگی کے اور اہم واقعات ہیں، یا مسائل بیان کیے گئے ہیں، کیسے رہنا چاہیے اس کو پھر کبھی آپ سنیں گے.